اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24ویں شب 24ویں پارے کا تفسیر ہے، خلاصہ تفسیر ہے۔ سورہ زمر ہے اس کے اندر، اور سورہ مومن اور حامیم سجدہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ اور سورہ زمر کا 24ویں پارے میں جو پہلے رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت میں اخلاص کرنے والوں کے لیے حمایت کا بیان ہے، حمایت ہے۔ اور اس میں قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب سے انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہوتا ہے، فضل و کرم ہوتا ہے، اللہ نے ان کے اوپر رحمت کا دروازہ کھولا اور توبہ کا دروازہ کھولا ہوتا ہے، اور ان کو اللہ نے مایوس ہونے سے منع کیا ہے کہ مایوس نہ ہو۔ تم نے اخلاص کے ساتھ جب عمل کرتے ہو، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور سورہ زمر میں الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے سمجھا دیا ہے، اپنی ربوبیت کو بھی بیان کیا ہے، اپنی رحمت کی وسعت کا بھی بیان کیا ہے۔ انسان کو کبھی کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی حالات آتے ہیں، کبھی حالات خوشی کے غم کے ہیں، لیکن جس حال میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخلے کی کیفیت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جہنم کے اندر کیسے جائیں گے۔ اور جو دوسرا رکوع ہے، اس کے اندر وہ لوگ جو اخلاص کو چھوڑتے ہیں، اللہ نے ان کی شفاعت کی نفی کی ہے کہ وہ شفاعت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اور ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ کا ذکر کرتے انہیں تکلیف ہوتی ہے، جب اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور کا ذکر کرتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے۔ میں اور آپ بھی سوچ لیں، ہمیں اس میں اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، قرآن میں خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بندوں کو ساتھ اللہ نے بتا دیا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہو، محبت کے اظہار یوں فرما دیا کہ اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس رکوع کا مقصد جو آدمی عبادت میں اخلاص رکھتے ہیں، اللہ نے ان کی نجات کا اعلان کیا ہے، اور جو آدمی عبادت میں اخلاص نہیں رکھتے، اللہ ان کو سزا کے آگے دیں گے۔ اس کے اگلے رکوع کے اندر اس کا اشارہ ہے کہ اللہ نے ان کو کیا کرنا ہے اور ان کے ساتھ کیسا انجام ہوگا۔ اور آخر کی رکوع کے اندر جنتی و جہنمیوں کے داخلے اور داخلے کا جو کیفیات ہے، جو انداز ہے، اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا ہے۔ سورہ مومن، اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، اور سورہ غافر میں 2 رکوع ہیں، اور سورہ مومن بھی ہے، کیونکہ اس سورت کا مرکزی مضمون اللہ اکبر دعوت القرآن ہے، کیونکہ یہ حوامیم 7 میں سے ہے، اور ان سب کا موضوع جو ہے وہ دعوت القرآن ہے۔ البتہ ہر ایک کا عنوان علیحدہ ہے۔ سورہ مومن کا جو موضوع ہے وہ مخالفین کو، جو قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، ان کو ڈرانا انذار ہے۔ اور انذار کیسے ہے؟ کبھی واقعہ سنا کے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اس کی آیت میں جب انسان غافر الذنب کرے، اللہم اغفر لی، وقابل التوبہ، اللہم اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، شدید العقاب، اللہم احفظنا۔ تو یہ جتنی بھی دعائیں ہیں شروع میں اللہ نے بتا دی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موضع کا ذکر ہوا اور کافروں کے آگے سے ان کو انکار ہوا۔ قرآن پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دائمی معجزہ ہے کہ جو آج تک تازہ اور زندہ کلام ہے۔ جتنی بھی جدید تحقیقات ہیں، اس کی جتنی بھی بیان کردہ علمی حقائق اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ چوں انسان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے تو قرآن کے ربانی کے کلام ہونے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن اللہ کا ایسا کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، لیکن شرط یہ کہ اسے قلب سلیم عطا ہو، اور جس میں دل میں قلب سلیم جسے عطا نہ ہو وہ حسد اور بغض اور عناد میں ہوتا ہے۔ اور قلب سلیم والا اللہ اس کو کسے عطا فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ سے اللہ کا فضل مانگتا ہے۔ دوسرا، اس میں فرشتوں کا ذکر ہے تو حملۃ العرش وہ فرشتے جو عرش کو اٹھایا ہوا ہے، عرش کا احاطہ کیا ہوا ہے، یہ سب کے سب اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز کے احاطہ لیے ہوئے ہیں، تو بس ان کی توبہ کو قبول فرما، ان کی بخشش فرما، کن کی جو تیرا ہمیں اتباع کرتے ہیں، تیری اتباع کرتے ہیں، تیرے قرآن کو مانتے ہیں، تیرے نبی کو مانتے ہیں، انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہے ہمارے رب تو انہیں بھی دائمی باغات میں جگہ عطا فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا رکھا ہے، ان کے والدین کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کے اولادوں کو بھی۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں، یہ حملۃ العرش کی دعائیں نیک لوگوں کے لیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں اور اللہ کے مقرب فرشتوں کی دعائیں بھی ساتھ ہیں۔ اور ساتھ ساتھ قرآن ترغیب بھی دیتے ہیں، ترہیب بھی دیتے ہیں، جنت کے احوال بھی، ساتھ ساتھ جہنم کے احوال ہی۔ کفار اور فجار کی کیا حالت بتائی ہے، ان کی جب بڑھتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا نا، اپنے اعمال بد دیکھیں گے اور اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے عذر پیش کریں گے۔ دنیا والی عقل اور ساری بدماشی ختم ہو جائے گی آگ کے شعلوں کو دیکھ کے، اور آج یہ کہیں گے کہ اے اللہ اس عذاب کو ہٹا دے۔ اللہ فرمائیں گے یہ تمہاری درخواست اب منظور نہیں، یہ وہی آگ ہے جس کا تم انتظار کرتے تھے اور جس کو تم سے وعدہ کیا گیا تو تم نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ آج ہر ایک شخص کو اس کرنے کو بدلہ عمر ملے گا۔ نمبر 3، اللہ کے عذاب۔ کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے کہ کس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، یہ سمجھانے گئے ہیں اور وہ کہنے لگا مجھے چھوڑو، میں اللہ کو دیکھوں، لہٰذا باللہ اس کا تکبر دیکھو کہ بناؤ سیڑھی لگاؤ میں ٹانگ کے چڑھ کے دیکھوں اللہ ہے کہ نہیں، میرا گمان تو یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو تباہ کیا ہے۔ جس طرح اس وقت کے لوگ تھے، ان کا جو زبان جو ان کی بات ہوتی تھی، جس طرح ڈکٹیٹر اور اپنے آپ کو بڑا متکبر سمجھنے والے، آج بھی اپنے دائیں بائیں غور کیسے کر رہے ہیں۔ پھر ایک نیک آدمی آیا، اس نے فرعون کو کہا تھا، اس نے کیا رجل مومن کا بیان ہے، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم میں سے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہیں نیکیوں کو حکم کرتا ہے، وہ تمہیں برائیوں سے منع کرتا ہے اور وہ تمہیں حق بات کی تلقین کرتا ہے۔ فرعون سے کام برداشت ہوا، اس نے اس آدمی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نے اپنے وزیر حامان کو کہا کہ میرے لیے ایک بلند بالا عمارت تعمیر کرو تاکہ میں دیکھوں موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ الیاذ باللہ، یہ مذاق اڑاتا، یہ فرعونیت ہے، اور بات ماننا یہ موسیٰ کے دین اور رجل مومن کی صفات میں سے ہے کہ دین کی بات کو مان لینا، اس میں کوئی
حیل و حجت نہ کرنا۔ اور جو متکبر ناشکر ہوتے ہیں ان کا انجام فرعون ہے۔ فرعون کو دیکھ لو اللہ نے اس سے کیا انجام کیا ہے۔ باقی انسان کی تخلیق بتا دی ہے، مٹی سے نطفہ، نطفے سے حلقہ، گوشت کا لوتا، پھر سما، پھر اس کے بعد ایک انسان، پھر بچہ، بچے کے بعد پھر دنیا میں بڑا، پھر بوڑھا، پھر قبر کے حوالے۔ یہ سارے کا سارا انسان کو اللہ نے دیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان اپنے مراحل کو، تخلیقی مراحل پہ غور و فکر کر کے یہ دیکھیے کہ کس رب نے کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ پیارا پیارا اللہ ہے، فرماتے ہیں وہ معاکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ لوگ کہاں سے پھرے جا رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ سورت کے اختتام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، اور جو جھٹلانے والے تھے اللہ نے ان کا انجام، ہلاک شدہ قوموں کا انجام اور ان کی وجہ جگہ دیکھنے کے آثار کی تلقین کی گئی کہ ان کو اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پہ بڑا ناز تھا، جھٹلایا۔ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اللہ اپنے تمام عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الف حامیم سجدہ یہ حوامیم سبع میں سے ہے، اور اس کا مرکزی مضمون بھی دعوت القرآن اور قرآن کی عظمت ہے۔ اس کے اندر 6 رکوع 54 آیات ہیں۔ اس میں سجدے کا حکم ہے، جس کو حامیم سجدہ کہا جاتا ہے، وہ حامیم جس میں سجدہ ہو۔ ان کی تعداد 7 ہے، ان کو حوامیم سبع بھی کہتے ہیں، یہ آل حامیم بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی ترتیب بھی اسی ترتیب، ان کی قرآن پاک میں جو لکھی ترتیب ہے وہ بھی ایسی ہے، اکٹھی 7 آئی ہوئی ہیں۔ اور قرآن کی حقانیت کو ذکر کرنے کے بعد 2 لوگوں کا ایک بات ماننے والے ہیں ان کے لیے اجر ہے، اور جو بات نہیں ماننے والے ان کے لیے عذاب ہے۔ اب اللہ نے 7 واقعات سنائے ہیں۔ قوم سمود کا واقعہ سنایا، دیکھو کیسے اللہ نے ان کو قوت دی، طاقت دی، زبردست قوت اور ماہر تھے، قوت والے تھے، لیکن گمراہی پہ، ضلالت پہ اجر رہے۔ اللہ نے انہیں اندھے پن پر ان کو تباہ کر دیا، ان کے اندھے پن پر۔ اور ان کے اور دوسری قوم عاد ہے، اور عاد و سمود کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہمیں کس کون ہے۔ پھر قیامت کا ہولناکی کی قیامت کے دن کیسے انسان کے اعزاز سے خلاف گواہی دیں گے، اور یہ کہے گا تمہیں کیا ہوگا، تم کیوں بول رہے ہو۔ وہ کہیں گے اظہار اعزاز، جس رب نے تمہیں دنیا میں طاقت دی تھی بولنے کی، آج ہم لہٰذا بولیں گے اس کے خلاف۔ یا اللہ ہمارے عذاب کو ہمارے حق میں بلوانا، اے اللہ ہمارے حق میں ان سے بلوانا، اے رب ہمیں معاف فرما دے، اے رب ہمیں معاف فرما دے، اے کریم اللہ کرم فرما دے۔ تو یہ عذاب ہے۔ پھر کافروں کی شرارت ہے، قرآن سنتے شور کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہوا قرآن سننا، قرآن جب پڑھا جائے شور کرنا، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ خصوصاً جب مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، ساتھ دائیں بائیں دکانیں ہو، بازار ہو، مسجد، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجدوں کے دروازوں کو پہلے بند کرے، تاکہ جب قرآن سنایا جا رہا ہو تو شور و غل نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ نے استقامت والوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی، اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ استقامت والوں کے لیے کتنی نعمتیں ہوں گی۔ پھر آخر میں اللہ نے بہت سی نعمتیں، یہ جنت، یہ حوریں، یہ وہاں کی نعمتیں ساتھ اللہ نے ایک جملے میں بند کر دی، تمہارے لیے وہ ہوگا ما تشتہی انفس، جو تمہارا دل چاہے گا۔ واہ واہ کیا رب ہے، کیا بارے رب ہے۔ ما تشتہی انفسکم، پہلے نے دائی کی صفات ذکر کی، وہ کسی حال سے کسی سے متاثر نہیں ہوتا، حکمت و بصیرت سے وہ دعوت دیتا رہتا ہے، وہ جو دعوت دیتا رہتا ہے وہ نیک اعمال پہ کاربند رہتا ہے، اور نیک اعمال کی وجہ، جب نیک اعمال پہ کاربند رہا ہے تو نیک اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ مقرب بن جاتا ہے۔ اور نہیں عبادت تو اللہ کے ہاں فرشتے بھی ایسے ہیں جو اللہ کی بات کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں۔ عبادت کے ساتھ انسان بننا اور انسان کو اپنے آپ کو مومن بنانا اور حضور کی قابل اتباع کرنا، یہ اسلام ہے۔ اللہ ہمیں سچا ایمان، سچا اسلام اور حضور کی سچی محبت
آپ بھی قبر اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور حرمین شریفین کی بار بار زیارت کی سعادتیں سب کو نصیب فرمائے۔